اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 63، 57 سے 63۔ پہلی آیت جو صفحے پر ہے آیت نمبر 57، یہ گویا اسی آیت کی شرح ہے کہ جسے ہم پچھلے صفحے پہ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 51 کے ذیل میں، جہاں پر یہود اور اپنا سرپرست بنانے سے منع کیا گیا تھا کہ ان کے اوپر بھروسہ مت کرو، اور وہیں پر بھی یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ایک معاشرت کا جو عمومی پہلو ہے اس کے اندر گنجائش اس اعتبار سے ہے کہ جو کفار اور مشرکین ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شب ہجرت بھی ان کی امانتیں موجود تھیں، تو ایک الگ پہلو ہے اور یہ ایک الگ پہلو ہے۔ یہاں اسی کی ہمیں شرح نظر آ رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، مت بناؤ انہیں اپنا سرپرست، کن کو؟ کہ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل سمجھ رکھا ہے، اور یہ دو گروہوں میں سے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جو کہ اہل کتاب ہیں تم سے پہلے، یعنی یہود اور نصارہ، والکفارہ، اور دوسرے ہیں کفار۔ اب یہاں پہ جو کفار کا لفظ استعمال کیا ہے اہل کتاب کے مقابلے میں، یہ مشرکین اور بت پرست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اہل کتاب کسی ڈگری کے اندر خدا کی توحید کے قائل ہیں، چاہے انحراف کے ساتھ ہی صحیح، اور پھر اس کے بعد انبیاء میں سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہود قبول کر رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسیحی یعنی عیسائی قبول کر رہے ہیں۔ آگے کے مراحل کے اندر کہیں نہ کہیں وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، لہذا مشرکین کے مقابلے پر ان کا معاملہ تھوڑا سا بہتر ہوا، اور مشرکین کا یقیناً ان کے مقابلے میں معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ ہوا، مگر ان دونوں کو، جبکہ ان کا کیس یہ ہے کہ انہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، کھیل سمجھ رکھا ہے، تو ان کو اپنا سرپرست قرار مت دو۔ اس سے بڑھ کر تمسخر اور کھیل بنانا کیا ہوگا کہ کتاب میں وہ اس آخری رسول کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی اس کے اوپر ایمان لانے سے انکاری ہیں۔ اسی طرح سے مشرکین کا معاملہ کہ ایک طرف صادق اور امین مانتے ہیں اور دوسری طرف اسی رسول کو جھٹلاتے بھی ہیں۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ کے غضب سے بچو اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم مومن ہو تو پھر تمہارا یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو، ندا کا لفظ یہاں پر اذان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اتخذوها هزوا ولعبا، تو وہ اسے مذاق اور کھیل کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ظاہر ہے کہ اگر عقل سے کام لے رہے ہوتے تو اپنی آخرت کے بارے میں تشویش ہوتی، انہیں پریشان ہوتے، اور وہ اس طرح کا نان سیریس ایٹیچیوڈ اختیار نہ کرتے۔ قل، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، تم ہم سے کس بات سے ناراض ہو؟ یعنی جو تم ہمارے خلاف انتقام لے رہے ہو، ہمارے خلاف تم نے جو ہاسٹائل ایٹیچیوڈ بنا لیا ہے، وہ کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ ہم نے یہ تین کام کیے۔ ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یہ بنیادی ترین عقیدہ ہے کہ فطری طور پر انسان خدا اور خدا کی توحید کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر اس کے لازمے میں سے یہ ہے کہ وما انزل الینا، کہ اب اس اللہ کو جب مانا ہے تو جو اس نے نازل کیا ہے ہماری طرف، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پر بھی ایمان لائیں۔ اور پھر اسی کا دوسرا ایک آف شوٹ نکلتا ہے کہ وما انزل من قبل، کہ جو پہلے نازل ہو چکا ہے وہ اسی رسول کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو پہلے نازل ہوا ہے وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ تمہاری تحریف کے بعد نہ انجیل کا اعتبار کوئی باقی رہتا ہے نہ توریت کا اعتبار کوئی باقی رہتا ہے، مگر انحراف کے بعد جتنا اس کے اندر حق اور حقیقت باقی ہے اس کے بارے میں ہمیں جو پتہ چلا وہ اسی رسول سے پتہ چلا۔ تو جو ہم پر نازل ہوا، جو ہم سے پہلے نازل ہوا، اور خود خدا کے اوپر ہم نے ایمان کا اعلان کیا، کیا تم اس بات پر ہم سے ناراض ہو؟ یعنی کیا یہ واقعی معقول بات ہے کہ تم اس پر ہم سے ناراض ہو جاؤ؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم میں سے اکثریت جو ہے وہ فاسقین پر مشتمل ہے، جو بد اعمال ہیں۔
اب یہاں پر اکثر کہہ کر پھر آپ دیکھیں گے کہ اس بات کی گنجائش دی گئی کہ اہل کتاب کے اندر بھی ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو سوچنے سمجھنے والے ہوں اور بالآخر وہ حق اور حقیقت کی طرف آ جائیں۔ نجاشی اس کی بہترین مثال ہے کہ جس نے مسلمانوں کو نہ فقط پناہ دی بلکہ اس نے دین کا مذاق بھی نہیں اڑایا، لہذا اس کے ساتھ جو ڈیل کرنے کا انداز ہے وہاں پر ہمیں مختلف نظر آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو دیگر افراد کے اندر بھی مخیرق کا ذکر ملتا ہے جو مدینہ منورہ کے یہودیوں میں سے تھا، جو یہاں تک کہ احد کی جنگ کے اندر شریک بھی ہو گیا اور اس نے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ تو اگر یہ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر و یہود کہ مخیرق جو ہے یہ یہودیوں میں سے سب سے بہتر تھا۔ یہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جن کی گنجائش رکھی جاتی ہے۔ قل اے حبیب کہہ دیجئے هل انبئکم بشر من ذالک کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے زیادہ انجام میں اللہ کے یہاں بدتر کون ہے؟ یعنی اصولی طور پر یہ تین چیزیں تھیں، اللہ پر ایمان جو ہم پر نازل ہوا، اس پر ایمان جو ہم سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان، ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی مذمت کی جا سکے، مگر اگر تم اس کو ہمارے لیے برا سمجھتے ہو، یہ تنزیہ ایک انداز ہے، تو ہم تمہیں بتائیں اس کے بارے میں کہ جو اس سے بھی بدتر انجام کے اعتبار سے ہو اللہ کے نزدیک۔ اب یہ وہ اوصاف ہیں کہ جو اہل کتاب میں سے بعض یہود کے ہیں، بعض عیسائیوں کے ہیں، کہ جنہیں پروردگار عالم نے یہاں پر لسٹ کر دیا ہے کہ من لعنہ اللہ کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ غضب علیہ جس پر اللہ کا غضب ہو، وجعل منہم القردۃ والخنازیر اور جس کو اللہ نے بندر بنا دیا ہو، سور بنا دیا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عذاب کی مختلف شکلیں تھیں۔ وعبد الطاغوت اور جنہوں نے معبودان باطل کی، طاغوت کی عبادت کی، اولئک یہ ہیں شر مکانہ جگہ کے لحاظ سے بدتر، وہ اضل عن سواء السبیل اور سیدھے راستے سے زیادہ ہٹے ہوئے۔ یہ یہاں پر پروردگار عالم نے بیان کر دیا اور غور و فکر کی اس کے ذریعے سے دعوت دی۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت کے اندر جو منافقین کے بارے میں، وَإِذَا جَاءُوكُمْ جب وہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا آمنا کہ ہم ایمان لائے، وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به جبکہ وہ داخل بھی ہوئے تھے کفر کے ساتھ اور گئے بھی کفر کے ساتھ۔ اب آپ غور کیجئے، یہ پیغمبر اکرم کی بارگاہ کا ذکر ہو رہا ہے، پیغمبر اکرم کی صحبت کا ذکر ہو رہا ہے کہ آتے ہیں ایمان کا اظہار کرتے ہیں، تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو ان کو جھٹلایا نہیں جائے گا، تبھی تو وہ منافق ہوئے، مگر وہ آئے بھی کفر کے ساتھ اور گئے بھی کفر کے ساتھ، یعنی دولت ایمان سے خالی گئے۔ واللہ عالم بما كانوا یکتمون اور اللہ خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں۔ اب آپ اس آیت پر بھی غور کریں من جملہ دیگر آیتوں کے اور دیکھیے کہ کیا واقعاً ان آیتوں کے ہوتے ہوئے صرف کسی شخص کو صحابی کا لقب مل جانے کی وجہ سے معیار قرار دیا جا سکتا ہے کہ اسے پیغمبر اکرم کے دین کا آفیشل ترجمان سمجھ لیا جائے؟ ظاہر ہے کہ ان میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ جو اچھے ہوں گے ان کے اچھے ہونے کا معیار یہی ہوگا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنے بعد قرآن کا ہم ردیف حدیث ثقلین کے اندر قرار دیں، اہل بیت، جو ان کے ساتھ وفادار ہوگا وہی ہمارے لیے محترم بن جائے گا اور وہی ہمارے لیے قابل تقلید قرار پائے گا۔ بہرحال یہ ایک بات آ گئی جو اس آیت کے ذیل میں آنا ضروری تھی۔ پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 62 ہے اس میں پھر ایک مرتبہ گفتگو ہوتی ہے اور اس گفتگو کا تعلق اہل کتاب کے ساتھ ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور ان میں سے آپ بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور ظلم و تعدی اور حرام خوری میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں۔ یہ تین چیزیں، گناہ کا موقع ہو، ظلم و تعدی خاص طور پر، اور اس کے علاوہ وہ حرام خوری اور رشوت کھانے میں بہت تیزی دکھاتے ہیں۔ لبئس ما کانوا یعملون کتنا برا ہے وہ جو یہ کر رہے ہیں۔ آگے جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ان کے علماء کے اوپر تنقید کی گئی ہے کہ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت کیوں نہیں روکتے ان کے ربانیون یعنی خدا پرست والاحبار ان کے پادری، ان کے جو بڑے ہیں دین کے، وہ ان کو کیوں نہیں روکتے اس بات سے؟ کس بات سے؟ یہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور جو یہ حرام کھاتے ہیں، اس سے کیوں نہیں روکتے؟ لبئس ما کانوا یصنعون یہ کتنا برا ہے کہ جو یہ لوگ انجام دے رہے ہیں۔ ان آیتوں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ علماء کی بہرحال ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ خود بھی جھوٹ نہ بولیں، وہ خود بھی حرام خوری کی طرف نہ جائیں
اور پھر اگر کوئی دوسرا جا رہا ہے تو کم سے کم اپنی حجت تمام کریں، اپنی گفتار کے ذریعے سے نہی عن المنکر کریں، امر بالمعروف کریں، تاکہ سامنے والا لا علمی کو عذر کے طور پر، ایکسکیوز کے طور پر پیش نہ کر سکے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بہت اچھا جملہ نہج البلاغہ کے اندر کلمات قصار میں تیسرے حصے میں موجود ہے کہ خدا نے اس وقت تک جاہل سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا جب تک عالم سے سکھانے کا وعدہ نہیں دیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 68، 64 سے 68 تک۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، یہود کا یہ قول ہے جو نقل کیا جا رہا ہے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہونا یا کھلا ہوا ہونا یہ محاورے کے اعتبار سے، جو عربوں کا محاورہ تھا اس میں کسی چیز کے لیے بیان کرنے کی مختلف تعبیریں تھیں، جس طرح سے کہ ہر زبان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یہ انگریزی میں بھی ہے، یہ اردو میں بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ جملہ جو نقل کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ اللہ تنگ دست ہو گیا ہے، یعنی اللہ کے خزانوں کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ خدا ہم سے قرض حسنہ مانگ رہا ہے۔ یہ جو تعبیرات قرآن مجید کے اندر ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اس طرح کی جو تعبیرات ہیں اس کو لے کر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ تمسخر ہے، مذاق اڑانا ہے کہ پروردگار عالم ایک طرف کہتا ہے کہ وہ وسعت والا ہے اور دوسری طرف یہ انداز اختیار کرتا ہے، تو گویا وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ پروردگار عالم نے اس انداز کو اختیار کر کے ان کو اعزاز دینے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا کے اندر دار امتحان ہے، لوگ اگر چاہیں تو خدائی نمائندگی کا شرف حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند کر سکتا ہے، مگر یہ کہ بجائے وہ اس کے کہ اس اسپرٹ کو سمجھتے انہوں نے خود اللہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ بند ہیں، ولعنوا بما قالوا، اور ان کے اوپر لعنت ہو ان کے اس طرح کے قول کہنے کی وجہ سے، یعنی پروردگار عالم نے ایک طرح سے بہت سخت انداز اختیار کیا ہے اور یہود کو اس حوالے سے ملعون تک قرار دے دیا گیا۔ پھر آگے پروردگار فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، کہ بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ یہ محاورہ ہے، یعنی پروردگار کے خزانوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ينفق کیف یشاء، عطا کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کی جانب اتارا گیا ہے وہ ان میں سے بہت سو کے لیے سرکشی اور کفر میں اضافہ ہی کرے گا۔ یہ اس کی بہت اچھی مثال بھی ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ان آیتوں سے جن میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے حوالے سے جتنی تاکیدات ہیں ان سے ہدایت لیتے اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرتے، مگر بجائے اس کے کہ وہ یہ کرتے انہوں نے الٹا پروردگار عالم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو یہ طغیان اور کفر میں اضافہ ہی تو ہے۔ تو وہ کتاب جو اصولی طور پر ہدایت کے لیے ہے، اگر انسان اندرونی طور پر اپنی اس فطری پکار پر لبیک نہ کہے کہ جو اس کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں کہ پھر وہ کتاب ہدایت ہونے کے باوجود ان کی طغیانی اور کفر میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی تھوڑا مختلف انداز سے آیا ہے، لا یزید الظالمین الا خسارہ۔ یہ قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ ظالمین کے لیے خسارے میں ہی اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ تو ان کا جو انداز ہے، اب ایک انسان اگر دنیا دار ہے اور دنیا اور مال اور یہی ساری چیزیں کل اس کا فوکس ہے، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ قربتاً اللہ کا جذبہ مائنس ہوتا جائے گا اور پھر ایک انسان زیادہ سے زیادہ دنیا دار، دنیا پرست ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے نتیجے میں وہ سارے اخلاقی مسائل بھی پیدا ہوں گے اور اس کے نتیجے میں دشمنی اور بغض اگر اضافہ ہو جائے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی یہ سلگائیں گے جنگ کے لیے آگ، اطفأها اللہ، تو اللہ اسے بجھا دے گا۔
تو اب ان کی اپنی جو کوششیں ہیں فساد کرنے کی جو ناپسندیدہ ہے، ان کے نتیجے میں جنگ کے شعلے بھی بھڑکیں گے، مگر پروردگار عالم ان کو بجھا دے گا۔ یہ ایک اچھا انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک اطمینان دلایا گیا ہے کہ تم اپنی سی کوشش کرو اور بے فکر رہو کہ تمہاری جو کوششیں ہیں وہ کبھی نہ کبھی رنگ لائیں گی۔ ظالم کا ظلم اگر بڑھ بھی جائے تو پریشان نہیں ہونا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے خود اپنی طرف بھی اس کو منسوخ کیا ہے کہ خدا اس آگ کو بجھائے گا۔ اب وہ بجھانا غیبی انداز سے ہو یا خود لوگوں کے ذریعے سے ہو کہ لوگ خود اس ظلم کا احساس کریں اور مظلوم کھڑے ہو جائیں، ایک قوم جو ہے وہ دوسری قوم کی مدد کے لیے آ جائے، مظلوم قوم کی مدد کے لیے آ جائے، جو بھی انداز ہو، مگر اس کا آخری نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ جنگ کی جو آگ ہے وہ بالآخر بجھ جائے گی۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 65، ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے۔ اب یہاں پر پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان لاتے تو کس پر ایمان لاتے؟ اگر اہل کتاب ہیں تو خدا کو کسی نہ کسی طریقے سے تو مان رہے ہیں، قیامت کو کسی نہ کسی طریقے سے تو مان رہے ہیں، مگر اب یہاں پر جب کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ابھی ان کا بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ ایمان ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ایمان کی حد تک قبول کرنا، تسلیم کرنا۔ یہ ایک مرتبہ پھر پلورلزم کے اس معروف نظریے کی رد ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان یہودی رہتے ہوئے، عیسائی رہتے ہوئے، اگرچہ وہ اسلام قبول نہ کرے، قرآن کو قبول نہ کرے، تب بھی وہ سلویشن یا نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے ان دوستوں کو اس آیت پر بھی توجہ کرنا چاہیے۔ من جملہ یہ ان آیتوں میں سے ہے کہ جن میں پلورلزم کے اس کانسیپٹ کی رد ہوتی ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ پیسفل کو ایگزسٹنس یا امن بقائے باہمی ایک بالکل ویلڈ چیز ہے، بالکل مناسب چیز ہے، مگر اس کے آڑ میں اگر پلورلزم کا یہ نظریہ پروموٹ کیا جائے کہ بھائی قرآن بھی نہ آتا تو چلتا، اسلام بھی نہ آتا تو چلتا، آخری نبی بھی نہ آتے تو بھی ٹھیک ہوتا، نجات تو بہرحال مل جاتی، یا اس نبی کے آنے کے بعد بھی اگر اس کو قبول نہ کیا جائے تو بھی یہ انسان کو نجات مل جائے گی، تو یہ قرآن کے مطابق تو بہرحال نہیں ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایسا کرتے، اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور انہیں راحت و آرام والی جنت میں جگہ دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ لوگ اقامت کرتے یعنی قائم کرتے تورات اور انجیل کو، یعنی اس کی تعلیمات کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو ان کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا، یعنی یہ تو آخری نبی کے اوپر ایمان لانے والی بات ہے جس کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں کی اچھائیاں جڑی ہوئی ہیں، لیکن اگر انہوں نے اتنا ہی کیا ہوتا کہ توریت اور انجیل کو بھی قائم کر دیا ہوتا اور جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو دنیا تو ان کی بہرحال بہتر ہو جاتی ہے۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ اپنے اوپر سے اور نیچے سے کھاتے، یہ پھر محاورہ ہے، یعنی نعمتیں ان کی طرف بالکل سمٹ کر اور کھچ کر آتی۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک گروہ اعتدال والا بھی ہے۔ یہ پھر قرآن مجید کا وہ انداز کہ جس کے اندر ہر ایک کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کیا جائے گا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے کہ جو بہت برا کردار رکھتے ہیں۔ اب اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 67، اس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو مخاطب کرتا ہے کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کر دیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو گویا آپ نے رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا۔ یہ انداز خود بتا رہا ہے
کہ بہت کچھ پیغمبر اکرم بتا چکے ہیں، مگر یہ ایک چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم ایک خوف سا محسوس کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے مخالفت کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ظاہر پیغمبر اکرم کو کسی بھی پیغام کے پہنچانے میں کیا تکلف ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ پیغام جو پیغمبر اکرم نے بارہا مختلف گیدرنگز کے اندر مختلف موقعوں پر پہنچایا بھی تھا، مگر یہ اتنا بڑا ایک اجتماع تھا غدیر خم کا کہ جہاں پر پیغمبر اکرم لاکھ سے زیادہ افراد کے درمیان اپنے زندگی کے گویا آخری مراحل میں، ذی الحج کا مہینہ ہو، 10 ہجری ہو، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ 11 ہجری میں یعنی چند مہینوں کے بعد پیغمبر اکرم کا وصال ہونے والا ہے، اور پیغمبر اکرم اس بھرے مجمع کے اندر، جبکہ لوگ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے اس اعتبار سے بھی کہ بہت سے ایسے نوموارد اور نئے مسلمان ہیں کہ جن کو ماضی کے اندر جب وہ حالت کفر اور شرک میں تھے علی کی ٹیک کے زخم بھی لگ چکے تھے، اور بہت سے افراد ایسے تھے کہ جو وہاں موجود بھی تھے مگر وہ خود اس طرح کی امیدیں لگا کر بیٹھے تھے کہ شاید ان کو کوئی عہدہ ملنے والا ہے۔ وہ اس بات کا احساس نہیں کر رہے تھے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کے نازل ہونے کے بعد واضح طور پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا غدیر خم کے میدان میں، اور اس مشہور اعلان کو ان کے سامنے پیش کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ ایک مرتبہ پھر حدیث ثقلین کو پیش کیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت، میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوں گے، اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر قیامت کے دن میرے پاس پہنچ نہ جائیں۔ یہ واضح طور پر وہ موقف ہے کہ جو شیعہ کتابوں کے اندر تو ملتا ہی ہے، مگر بہرحال برادران اہل سنت کے علماء نے بھی اسے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے۔ مشہور شاعر جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، حسان بن ثابت، ان کے اشعار بھی اس حوالے سے ہیں جن کو مختلف کتابوں کے اندر من جملہ تفسیر نمونہ کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث کا تذکرہ، حدیث ولایت، حدیث مولائیت، یہ جو حدیث غدیر ہے اس کی تفصیلات اگر کسی کو دیکھنی ہو مختصراً تو تفسیر نمونہ کے اندر اس آیت کے ذیل میں دیکھی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر تفصیلاً پڑھنا چاہیں تو الغدیر علامہ امینی کی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، احقاق الحق دیکھی جا سکتی ہے، اور اسی طریقے سے دیگر کتابیں جو اس موضوع کے اوپر مستقلاً لکھی گئی ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ یقیناً اللہ کافروں کو منزل تک نہیں پہنچایا کرتا۔ ضمن یہ بات واضح ہے کہ کفر کا مطلب انکار کا ہے، جو کبھی اس حد تک چلا جاتا ہے کہ جہاں پر انسان کے اسلام ہی کو کینسل مانا جاتا ہے، اور کہیں پر اس حد تک نہ بھی ہو تو بہرحال اسلام کی اسپرٹ کے اس کو اگینسٹ سمجھا جائے گا۔ آیت نمبر 68 جو ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر اہل کتاب کو مخاطب کیا اور پیغمبر کے ذریعے سے مخاطب کیا۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تمہاری کوئی مذہبی بنیاد نہیں ہے، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم توریت، انجیل اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کر دیا گیا ہے اس کو قائم نہ رکھو۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور آپ کے رب کی طرف سے جو نازل ہو رہا ہے تو ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہیں کہ جن کے لیے اس کا نازل ہونا طغیان اور کفر اسی میں اضافے کا باعث بنے گا۔ وَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو آپ ان کافر لوگوں پر کوئی افسوس نہ کیجیے گا۔ آپ مسلسل دیکھ سکتے ہیں، آخری بات جس پر آج کے اس درس کو مکمل کریں، کہ مسلسل ہم نے دیکھا پیچھے سے کئی صفوں پر مشتمل آیتوں میں یہ پیغام دیا گیا، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ یہاں توریت والوں کو، انجیل والوں کو کہا گیا، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ جو من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق اگر کوئی فیصلہ نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ ایک اور جگہ کہا گیا وہ ظالم ہے، پھر کہا گیا وہ فاسق ہے۔ یہ انداز بتاتا ہے کہ کتنی اہم ہے وہ چیز کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک انسان نازل ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اور یہاں پروردگار عالم نے غدیر کے موقع پر بھی اسی لفظ کا انتخاب کیا
بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کو ان کے درمیان پہنچا دیجیے اور بار بار پہنچا دیجیے۔ بلغ کے لفظ کے اندر تاکید بہت شدید ہے، تو یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے تحفظ کے لیے ضروری تھا کہ باقاعدہ ایک آفیشیل اسپوکس پرسن ہو اور اس کے سلسلے کی جو پہلی فرد ہے اس کا اتنا نمایاں انداز میں تعارف کروا دیا جائے تاکہ کوئی ایمبیگوٹی، کوئی ابہام باقی نہ بچے، اور اگر نہ ماننا چاہے تو انکار کرنے والے تو خدا کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے حبیب کا بھی انکار کر دیتے ہیں، تو اس سے نہ خدا پر کوئی فرق پڑتا ہے، نہ الہی عہدے کے حامل نبی پر، اور نہ ہی الہی عہدے کے حامل امام پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر غور و فکر کی گزارش ہے، باقی ہر ایک آزاد ہے اپنا نظریہ رکھنے میں جس کو وہ خدا کے سامنے پیش کر سکے کہ واقعی اگر اس نے یہ سمجھا ہے تو پھر یہ معاملہ اس کے اور خدا کے درمیان ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ، آیت نمبر 69 سے آیت نمبر 75، 69 سے 75۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ جو یہودی ہیں، والسابعون، اور وہ جو سابعین میں سے ہیں، جس کی ایک تشریح ستارہ پرست سے کی گئی کہ جو اسٹار ورشپرز ہیں، والنصارى، اور نصارہ یعنی کرسچنز، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لے آیا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور جس نے عمل صالحہ کو انجام دیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ اور غم کا تعلق ماضی کے ساتھ۔ تو سمجھنے والی بات اور سمجھانے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ کسی خاص علاقے کا ہونا، کسی خاص گروہ میں ہونا انسان کو نجات کا حقدار نہیں بناتا۔ اگر ایک شخص صحیح عقیدے کو ایمان کی صورت میں قبول کر لے اور صرف دعوے کی حد تک نہ ہو، لیٹر اور اسپرٹ میں ہو، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر پروردگار عالم کی طرف سے اسے نجات مل جائے گی۔ اگر وہ ماضی میں یہودی بھی رہا ہوا ہے کوئی بات نہیں، اگر وہ ماضی میں ستارہ پرست رہا ہے کوئی حرج نہیں، اگر ماضی میں وہ کرسچن بھی رہا ہوا ہے کوئی بات نہیں۔ یہ تمام تر نظریات غلط ہونے کے باوجود اگر اب وہ توبہ کر لیں اور ایمان صحیح کو قبول کر لیں اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ اعمال صالحہ کی طرف بھی آ جائیں، تو پھر مستقبل ان کا محفوظ ہو جائے گا اور ماضی میں کی گئی غلطیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس میں عمل صالحن کا جو استعمال ہے، لفظ ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ عمل فقط ہونا کافی نہیں ہے جب تک وہ عمل صالح نہ ہو جائے۔ تو خود ساختہ اگر کوئی نیکی ہے اس کا کیا وزن باقی رہ جاتا ہے؟ عمل صالح اسی صورت میں عمل صالح بنے گا جب پروردگار عالم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ تعلیمات کو قبول کر لیا جائے۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نبوت کا مفہوم خود اس کے اندر یہاں اس طرح سے موجود ہے، اور دوسری آیتیں تو مزید اس کی وضاحت کر دیتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی غالباً آیت نمبر 62 میں یہ مضمون تھوڑے سے فرق کے ساتھ آیا ہے، اور وہاں پر بھی اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ پلورلزم کے اس فاسد نظریے کے اوپر اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اس آیت میں بھی واضح اشارہ موجود ہے، اور دیگر آیتیں اس سے پہلے بھی ہم کئی مرتبہ پڑھ چکے اور مزید آگے بھی آئیں گی۔ یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا، عہد و پیمان لیا تھا۔ وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے وہ باتیں کی، بما لا تہوی انفسہم، جو ان کی غلط خواہشوں کے موافق نہ تھیں، فریقا کذبوہ فریقا یقتلون، تو ان میں کے ایک گروہ نے ان رسولوں کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ نے ان کو قتل کر دیا۔ اگر آپ غور کریں تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا اسیر ہو کر حق اور حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ہے، وہ مال کو جمع کرنا چاہتا ہے، رسول آ کر کہیں کہ زکوٰۃ نکالو، خدا کی راہ میں خرچ کرو، یہ خواہش کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ہے، اگر وہ خواہش کا اسیر ہو جائے تو وہ نکاح کی پابندی کو کیوں قبول کرے گا؟
پھر تو وہ ہر طرح کی عیاشی کو جائز بتانے والے دین کو پسند کرے گا۔ رسول ظاہر ہے کہ یہ نہیں کر سکتا، تقویٰ کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے۔ تو جو تعلیمات وہاں سے آئیں گی ان کے اندر انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا اس پر عمل کرنے کی صورت میں، اور یہ چیز جب اسے گوارا نہیں ہوتی ہے تو وہ جھٹلانے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے، اور بیان کرنے والے کو چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ یہ خواہشات کی پیروی اور خواہشات کا اتباع ہے، اور اس طرح کی خواہشات کی پیروی انسان کو حق اور حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کو کوئی سزا نہ ملے گی۔ اب ظاہر ہے کہ عیسائیوں کے جو مختلف باطل عقائد ہیں کہ وہ اللہ کے لاڈلے ہیں، یہودیوں کا یہ نظریہ، عیسائیوں کا یہ نظریہ کہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہیں کوئی سزا نہیں ملے گی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَعَمُوا وَصَمُّوا، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد وہ کیوں سنجیدہ توجہ کریں گے اس پیغام پر کہ جو نبی لے کر آ رہا ہے، جبکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں ہمیں تو معاف کر دیا جائے گا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے انہیں معاف کیا، یعنی ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کیا، توبہ کی، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر اس کے بعد ان کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی وہ اپنی اس پرانی روش کے اوپر چلے گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کا خوب دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لقد کفر الذین قالوا، یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کہہ دیا۔ اللہ کے ساتھ متحد جاننا، اللہ کا بیٹا سمجھنا، یہ سارے فاسد عقائد ہیں۔ تو یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے کہ انہوں نے یقیناً کفر اختیار کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہے۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح کا جملہ یہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے، ان کا پیغام یہ تھا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، وہی اللہ کے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہ عالمین کا رب ہے، جب عالمین کا رب ہے تو میرا بھی ہے تمہارا بھی ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ آیت بہت اہم ہے اور ہلا دینے والی ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے واضح وارننگ ہے کہ خدا کسی کو شرک کرنے کے بعد وہ بھول جائے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ تو عیسائیوں کو بھی اپنے غالیانہ عقائد سے توبہ کرنا ہوگی، اور معاذ اللہ اگر کوئی نصیری ہے اور مولا علی علیہ السلام کو خدا یا خدا کا شریک سمجھتا ہے تو اس کو بھی اپنے عقیدے کے اوپر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ایسوں کا ٹھکانہ پہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا پھر کوئی مددگار نہیں ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں کا ایک ہے۔ In the name of the Father, the Son and the Holy Ghost، یہ جو عقیدہ ہے اس کو بھی اسلام کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ کوئی خدا نہیں مگر ایک اکیلا خدا۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ نہ رکے اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کفر پر ان میں سے جو برقرار رہیں گے انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو کیوں نہیں یہ توبہ کرتے اللہ کی بارگاہ میں اور اس سے معافی مانگتے ہیں؟ دعوت دی جا رہی ہے۔ ان آیتوں سے بھی اگر آپ اندازہ کریں تو صفحے پر موجود جو پہلی آیت ہے اس کی تشریح ہو جاتی ہے کہ بہت سے افراد جو وحدت ادیان کے تصور کو لے آتے ہیں کہ اگر بس اللہ کو مان لیا اور قیامت کو مان لیا تو کافی ہے، چاہے پھر ٹرینٹی کا عقیدہ عیسائیوں کا ہو وہ بھی قابل قبول ہے، اور اس آخری رسول کو بھی نہ مانا جائے تو بھی وہ قابل قبول ہے۔ کہاں سے قابل قبول ہے؟ یہ تمام آیتیں جو ساتھ ہی ساتھ موجود ہیں ان کو کیسے اگنور کیا جا سکتا ہے؟ پروردگار واضح طور پر کہتا ہے تو کیوں نہیں یہ توبہ کرتے اللہ کی بارگاہ میں اور اس سے معافی مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب جو آخری آیت ہے اس صفحے پر، اس آیت میں پروردگار عالم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی والدہ محترمہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں، جو اسلام کی تعلیم ہے، جو قرآن کا پیغام ہے، اس کو بیان کیا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول،
مریم کے بیٹے مسیح صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں جناب مریم سلام اللہ علیہا صدیقہ تھی، یعنی راست باز خاتون تھی. کان یاکلان الطعام، یہ دونوں کے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. نہ خدا کھانا نہیں کھاتا ہے، خدا کا بیٹا بھی اگر ہو تو کھانا کیسے کھائے گا؟ نہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، نہ اس کے یہ اوصاف ہوتے ہیں. انظر، ذرا دیکھو، کیف نبین لہم الآیات، ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں. ثم انظر، اور اس کے بعد دیکھو، انا یؤفکون، یہ لوگ کس طرح سے منحرف ہوتے ہیں. یہ بالکل ایک صحیح عقیدہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کو یہاں پر بتا دیا گیا. یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہود کے جو خیالات تھے معاذ اللہ جناب مریم کے حوالے سے جو وہ الزام لگایا کرتے تھے ان کی پاک دامنی پر، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی طیب ولادت کے خلاف تھے، وہ بھی غلط ہیں. اور عیسائیوں کے جو خیالات ان کے بارے میں الوہیت کے ہیں وہ بھی خلاف واقع ہیں. کھانا کھاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر سے خدا نہ تھے، اس لیے کہ دوسرے انبیاء کے بارے میں بھی کفار اور مشرکین کا یہی قول قرآن میں درج ہے کہ یہ تو بشر ہیں، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے. بس جیسے انبیاء اور مرسلین تھے وہی صورت جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی بھی تھی کہ وہ بشر کے مابرہ کوئی چیز نہ تھے. ہاں، انسان ہوتے ہوئے عام انسانوں سے بہت ممتاز تھے، نبی ہونے کی وجہ سے، جناب مریم سلام اللہ علیہ صدیقہ ہونے کے اعتبار سے کہ پروردگار عالم نے ان کو چن لیا تھا. تو انسان ہونے میں ممتاز ہونا یہ ایک اضافی صفت ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے ان کے استفاء کے اوپر بہت اہم دلیل ہے، بہت ہی اہم دلیل ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ مائدہ، آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 82، 76 سے 82. گزشتہ آیتوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو درست عقیدہ ہونا چاہیے اس کی وضاحت فرمائی. ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کا مقام وہ بھی سمجھایا، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ وہ خدا نہیں تھے، اور خدا کے ساتھ انہیں متحد سمجھنا یا خدا کا بیٹا سمجھنا، یہ تمام تر چیزیں نہ صرف یہ کہ غلط ہیں بلکہ ایمان کے منافی ہیں. اب یہاں پر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو اس بات کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں یا فائدہ پہنچا سکیں، نہ فائدہ نہ نقصان، مستقلاً یہ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. وہ اللہ ہی ہے کہ جو معبود ہے، وہ اللہ ہی ہے کہ جس کی عبادت ہونی چاہیے. واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ہی وہ ہے کہ جو سننے والا ہے اور اللہ ہی جاننے والا ہے. یہ عبادت میں شرک کی نہ فقط نفی ہے بلکہ توحید در عبادت کے اوپر ایک دلیل بھی ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، یعنی حد سے تجاوز مت کرو، ایگزیجریشن نہ کرو، مبالغہ آرائی نہ کرو، غیر الحق، جو حق کے خلاف ہے. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل، اور نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو جو خود بھی گمراہ ہو گئے پہلے، اور جنہوں نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو گمراہ کر دیا اور خود سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، بھٹک چکے ہیں. اب یہاں پر اہل کتاب میں یوں تو یہود اور نصارہ دونوں نے اپنے دین کے اندر کسی نہ کسی انداز سے سرکشی اور تجاوز تو کیا، مگر خاص طور پر جو یہود کے علاوہ جو نصارہ کا معاملہ تھا وہ تثلیث کے عقیدے کی وجہ سے بہت نمایاں ہے، ٹرینٹی کے عقیدے کے حوالے سے، جس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے. اب آگے ارشاد ہوتا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ان پر لعنت ہوئی، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد کی زبان سے بھی اور عیسی ابن مریم کی زبان سے بھی، یعنی ان دونوں نے لعنت کی بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. یہ لعنت کب ہوئی اس کا ذکر یہاں آیت میں نہیں ہے، مگر تفسیروں کے اندر اس بات کو لکھا گیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب مائدہ کے نزول یعنی دسترخوان کے نازل ہونے کی درخواست کی اور اس کے بعد بھی ان لوگوں نے اس معجزے کو دیکھ کر سرکشی کا مظاہرہ کیا،
تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور ان پر لعنت بھیجی. اور اسی طریقے سے سورہ آراف میں جو تفصیل آئے گی کہ شنبہ والے دن یعنی سیٹرڈے والے دن جو مچھلیوں کا ایک پورا معاملہ تھا جس کا اشارہ سورہ بقرہ میں ہو چکا ہے، تفصیل سورہ آراف میں آئے گی. تو اس قوم نے جو یہ تجاوز کیا تھا اور دین کو جو مذاق بنایا تھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے لعنت کی تھی. پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی سے کام لیا اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ کسی برائی سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہ تھے. اب یہ ظاہر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے جو قرآن مجید کی پالیسی ہے کہ جہاں جس کے لیے جتنا ممکن ہو اس کو بہرحال دوسروں کو بھی نصیحت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کے کاموں کی طرف متوجہ کرنا ہے اور برائی کے کاموں سے روکنا ہے. البتہ اس کے اندر وہ اپنی جگہ پر ملوذ خاطر رہے کہ علم آنے کے بعد یہ کام کرنا ہے، ورنہ انسان اپنی جہالت کی وجہ سے معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں اصلاح کیا ہوگی اور زیادہ فساد کریٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا جو طریقہ کار تھا بنی اسرائیل والوں کا، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ کسی برائی سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہ تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، اور یہ کتنا برا طرز عمل تھا جو وہ اختیار کیے ہوئے تھے. اب یہاں پر ایک بہت اچھا استنتاج یا نتیجہ اخذ کیا ہے حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے. وہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے جو زیارت امام حسین علیہ السلام میں بھی آئی ہے کہ لعن اللہ امتن قد سمعت بذالک فرضیت بہ، لعنت ان لوگوں پر بھی جنہوں نے اس قتل کو سنا، یہ ظلم جو امام حسین پر ہوا اس کو سنا اور اس پر راضی رہے. یہ بالکل قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ہے. یہاں بھی اسباب لعنت میں ظلم و تعدی کے ارتکاب کو الگ بیان کیا گیا ہے اور اسے الگ کہ وہ برائی سے مانے نہ ہوتے تھے. یہ ان لوگوں کے مورد غضب ہونے کا سبب ہے جو خود جرم کے مرتکب نہ بھی ہوئے ہوں. اس کے بعد جو آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تم دیکھو گے ان میں سے بہت سو کو کہ وہ کافروں سے تولا رکھتے ہیں. یعنی شدید علاقہ، ایک تعلق ہوتا ہے جو صرف معاشرتی نوعیت کا ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ تولا ہو، باقاعدہ ایک ایسی گہری دوستی ہو کہ جس کے نتیجے میں سہارا بننے تک کا معاملہ بن جائے. تو اس کی پہلے بھی مذمت کی گئی اور یہاں پر بھی اس بات کو بطور مذمت ہی پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، یعنی ایک آپشن جنہوں نے کفر کو لیا ہے، ان کے ساتھ ان کے تولا اور موالات کے معاملات ہوتے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، کتنا برا ہے وہ سامان جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے رکھا ہے، جو آگے بھیجا ہے انہوں نے اپنے نفس کے لیے. انسخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان کے اوپر غضبناک ہو گیا ہے، اور فی العذاب ہم خالدون، اور یہ لوگ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ پھر غور کرنے والی بات ہے، پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ یہاں پر اہل کتاب کے مقابلے میں مشرکین کو کافر سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ بگڑا ہوا عقیدہ صحیح، مگر بہرحال اہل کتاب انبیاء میں سے بعض کو مان رہے تھے، جن کے مقابلے میں مشرکین تھے جو نہ موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے تھے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے تھے. تو یہ نسبی اعتبار سے ریلیٹیولی دیکھا جاتا ہے کہ کس کو کس کے مقابلے میں کس نام سے پکارا جا رہا ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور اس نبی پر اور جو اس پر نازل ہوا اس پر. یہاں پر یہ النبی سے کیا مراد ہے؟ بظاہر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مراد ہے کہ جو پورے قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ جب الف لام کے ساتھ النبی کہا جائے تو اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہوتے ہیں. کہ یعنی یہ اگر بظاہر ایمان کا لبادہ اڑ کر آ بھی گئے ہیں تو یہ ان کا نفاق ہے. اگر یہ واقعی ایمان لا چکے ہوتے اللہ پر اور اس نبی پر اور ان پر جو نازل ہوا ہے اس پر بھی یہ ایمان لا چکے ہوتے تو متخذوہم اولیاء، تو وہ ان کو اپنا ولی سرپرست نہ بناتے. ولکن کثیرا منہم فاسقون، مگر ان میں سے زیادہ تر افراد بد اعمال ہیں. اس کے بعد جو آیت ہے آیت نمبر 82، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کیا یقیناً تم سخت ترین دشمن مسلمانوں کا پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین کو. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور سب سے زیادہ مسلمانوں سے محبت میں قریب پاؤ گے انہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں.
کیوں ایسا ہوگا؟ قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسیسین و رہبانا، اس لیے کہ ان کے اندر قسیس بھی ہیں اور رہبان بھی ہیں۔ قسیس یعنی ان کے پادری، اور رہبان جو ان کے راہب ہیں، تارک دنیا۔ وانہم لا یستکبرون، اور یہ لوگ غرور اور تکبر سے کام نہیں لیتے۔ اب اس کی جو تشریح ہے، کریم تفاسیر میں یہ وارد ہوا ہے کہ یہ آیت اس واقعے کے پس منظر میں اتری کہ مکہ میں بہت مسلمان مشرکین کی ایذا رسانیوں کی بنا پر جب حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، جسے پہلی ہجرت شمار کیا جاتا ہے، تو نجاشی جو بادشاہ حبشہ تھا اس نے حقیقت پسندی سے کام لے کر انہیں اپنے یہاں پناہ دی اور ان کے ساتھ اس نے سلوک سے کام لیا، اسی لیے بمقابلہ مشرکین عیسائیوں کی تعریف کی گئی۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ معاملہ عام طور پر اسلحے تک نہیں پہنچا، جو معاملہ ان تک پہنچا بھی تو زیادہ روحانی جو جنگ ہوئی ہے وہ مباہلے کے میدان میں ہوئی، کہ جب انہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا تو پھر ادھر سے بھی اسلحہ نہیں اٹھایا گیا، جو ایک بات ثبوت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے کہ اسلام دفاع کے لیے اسلحہ اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بدر ہو تو مشرکین مقابلے پر ہیں، اسی طریقے سے احد ہو تو مشرکین مقابلے پر ہیں، خیبر ہے تو اس کے اندر یہود مقابلے پر ہیں، اسی طرح سے جو خود مدینہ منورہ کے اندر یہودی آبادیاں تھیں، بنی نذیر، قینقاع اور قریظہ، یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے خون میں اور خون بہانے میں انوالو رہے۔ لہذا اس سیرت کے واقعات کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ آیت بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قیامت تک ہر ملک اور ہر دور کے عیسائیوں پر یہ صادق ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں، بلکہ دنیا کی سیاسی کروٹوں میں وہ وقت آ سکتا ہے جب مسلمانوں کے دشمن نمبر 1 یہی افراد ثابت ہوں۔ اب کیس ٹو کیس پھر دیکھنا پڑے گا۔ پھر ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے سہارا بنا لینا، ایک ہے وہ شدید تعلق پیدا کر لینا، اس کو منع کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد معاشرتی معاملات ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں جب تک ان کا ایٹیچیوڈ ہاسٹائل نہ ہو۔ پھر اس کے اندر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کون ہے کہ جو جانتے بوجھتے کفر کو اختیار کر رہا ہے، اور کون ہے کہ جو اب تک پیغام نہ پہنچنے کی وجہ سے اپنے دستور اور طریقے کے اوپر باقی ہے۔ اس کے اندر حکمت اور وزڈم بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے، جس کے بغیر نہ تبلیغ ہو سکتی ہے نہ دین پر عمل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ بھی مکمل ہوا اور چھٹا پارہ بھی مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 89، 83 سے 89، یہیں سے 7ویں پارے کا آغاز بھی ہو رہا ہے، اور یہ بات گزشتہ سے پیوستہ ہے، پیچھے سے متصل ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں اسے جو پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں کو کہ وہ لبریز ہو جاتی ہیں آنسوؤں سے، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، اس سے کہ جو انہوں نے حق پہچان لیا ہے اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے، اور پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، یقولون ربنا آمنا، کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں شمار فرما۔ وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے، لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس پر کہ جو ہم تک پہنچا ہے حق میں سے، وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جبکہ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کے ساتھ معشور فرمائے گا، ان کے ساتھ ہمیں داخل کرے گا۔ اب اگر آپ یہاں پر نوٹ کریں تو کیفیت یہ ہے کہ وہ افراد کہ جو دل سے آمادگی رکھتے ہیں، فطری طور پر ان کے اندر یہ جذبہ تو موجود ہے کہ وہ راہ راست پر آنا چاہتے ہیں، اور وہ باہر گویا تلاش کر رہے تھے کہ کہیں سے انہیں اس راستے کے بارے میں کوئی اشارہ ملے، تو جب ان کے سامنے یہ چیز پیش کی جاتی ہے تو ان کی پاکیزہ فطرت انہیں اس کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے، اور پھر جب وہ اس پیغام کو سنتے ہیں تو یہ دونوں کے دونوں اسٹریم لائن ہو جاتے ہیں، ان کی ویو لینتھ مل جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کلام ان کے سامنے پیش کیا گیا ہے وہ ان کے دل پر اثر کرتا ہے، اور وہ جو دل پر اثر ہوتا ہے
وہ اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ جو مناجات کے موقع پر، نماز شب کے موقع پر، خود قرآن مجید کی تلاوت کے موقع پر اگر کبھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسی کی عکاس ہے۔ تو یہاں پر ان اہل کتاب اور خاص طور پر عیسائیوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ جب وہ پیغام سنتے ہیں تو اس طریقے سے وہ قبول کر لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک بطور مجموعی پوری قوم کا مزاج ہے، اور ایک اس کے اندر ایکسیپشنل جو معاملات ہیں اس کا ذکر ہے۔ نجاشی کے دربار کے علماء، اور پھر اس کے بعد جب جناب جعفر طیار علیہ السلام جو حبشہ میں مسلمانوں کے نمائندے تھے، وہاں پر ان کے لیڈر تھے، جب یہ سب کے سب نجاشی کے دربار سے واپس آئے تو ان کے ساتھ کچھ علماء بھی آئے تھے، یعنی یہ خیبر کی فتح کے موقع پر مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ جو پہلی ہجرت ہے ظاہر ہے کہ اس وقت ہوئی تھی جب یہ لوگ مکہ سے روانہ ہوئے تھے، اس کے بعد خود پیغمبر اکرم مدینہ منورہ تشریف لا چکے، مسلمانوں کی تعداد مدینہ منورہ آ چکی، اور پھر خیبر کی فتح کے موقع پر جناب جعفر کچھ افراد کے ساتھ واپس تشریف لائے۔ تو ان افراد کے اندر کچھ تو وہی تھے کہ جو ہجرت کر کے گئے تھے، مگر کچھ وہ تھے جو نجاشی کے دربار کے افراد بھی تھے، اور وہ بھی حضرت جعفر کے ساتھ واپس آئے تھے۔ تو ایک قول یہی ہے کہ ان کے سامنے جب قرآن مجید کی آیتیں اس موقع پر پڑھی گئیں تو انہوں نے اسے اس طرح سے قبول کیا کہ دل میں وہ راسخ ہو گئیں اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خود جناب جعفر طیار کا نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کرنا اور اس کا اثر جو ان علماء پر ہوا وہ بھی سیرت کی کتابوں کے اندر درج ہے، کہ جس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو مستقل پناہ دینے کا اعلان کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم ہر ایک کو ایک ہی برش سے پینٹ نہیں کر سکتے، یہ بات پہلے بھی میں کئی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ جو اچھے ہیں ان کو اچھا کہا جائے گا اور ان کی اچھائی کی تعریف کی جائے گی۔ وہ اچھائی اس حد تک ہو کہ جہاں وہ پھر حق کو قبول کر لیں تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے، جو خود نجاشی کے بارے میں بھی ایک قول یہی ہے کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہ بات پھر اس طریقے سے مکمل ہو جاتی ہے۔ آگے پروردگار عالم فرماتا ہے جو ان کو جزا مل رہی ہے، صلہ مل رہا ہے، اس کے بارے میں کہ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ نے صلہ دیا انہیں اس کا جو انہوں نے کہا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کہنا صرف زبان سے نہیں تھا، ان کے دل میں وہ بات راسخ ہو چکی تھی، زبان سے تو اس کا اظہار ہو رہا تھا۔ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو ان کو کیا ملنا ہے صلے کے طور پر؟ وہ جنت، وہ باغات کے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک جزاء المحسنین، اور یہ جزا ہے اس نے عمل کرنے والوں کی جو اچھے کام کرتے ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ کہ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی ہیں دوزخ والے۔ یہ سائملٹینیس کانٹراسٹ جو قرآن مجید کے اندر عام طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اچھوں کا ذکر ہوتا ہے تو سامنے بتا دیا جاتا ہے کہ برے کون ہیں، بروں کا ذکر ہوتا ہے تو بتا دیا جاتا ہے کہ اچھے کون ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 87، اس میں صاحبان ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حرام مت کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہوا ہے، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھو۔ اب یہ بھی اگر اس کو سیاق اور سباق میں دیکھیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ عیسائیوں کے اس گروہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کے اندر قسیس ہوتے ہیں، رہبان ہوتے ہیں، تارک الدنیا افراد ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ اسلام اسی چیز کی تعلیم بھی دے رہا ہے۔ اسلام تقوی کی تعلیم تو یقیناً دیتا ہے، مگر اگر کوئی پاکیزہ چیز ہے تو اس کو اپنے آپ پر حرام کر لینا اس کی تعلیم قطعاً نہیں دیتا، بلکہ اس کو پسند بھی نہیں کرتا۔ لہذا ہمیں جو دعا سکھائی گئی وہ یہی ہے، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ مالک اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا کے حسنات، دنیا کی اچھائیاں، نیکیاں وہ بھی عطا کر، جو آخرت کے حسنات ہیں وہ بھی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہاں پروردگار عالم یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ لا تحرموا، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ پر حرام کر لو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تم پر حلال کر دیا ہے۔ اب اگر ویسے ہی کوئی احتیاط کرنا چاہے تو یہ اس کا اپنا چوائس ہو سکتا ہے، مگر یہ سمجھنا کہ خدا نے اس کو حرام کر دیا ہے یہ ظاہر ہے کہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے اگر کوئی شخص یہ کہ وہ گوشت کھانا چھوڑ دے اور یہ کہے کہ گوشت کھانا جو ہے وہ انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے،
ایک بیلنس ڈائٹ ہونا کہ جس کے اندر گوشت بھی ہو، دوسری چیزیں بھی، بہت اچھی بات ہے، پر گوشت کو اپنے آپ پر حرام قرار دے دینا یہ ظاہر ہے کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ولا تعتدوا، حد سے آگے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے، حلالًا طیبہ، پاکیزہ اور حلال رزق، حلال اور پاکیزہ، پاکیزگی کے ذریعے سے متوجہ بھی کیا ہے کہ انسان کو محتاط ہونا چاہیے۔ پھر آگے کہا گیا واتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کے غضب سے، اللہ کی ناراضی سے بچو، الذی انتم بہ مؤمنون، وہی کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی یہ نہ ہو جائے کہ انسان لاپرواہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دو ایکسٹریمز ہیں، سورہ مائدہ میں اور سورہ انعام جو آگے آئے گا اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ جہاں پر حلال کو بھی اپنے آپ پر حرام کر دیا گیا، اور ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ جہاں پر انسان لاپرواہ ہو جائے۔ اگر انسان حلال کو حرام کر دے یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اگر ایک انسان بالکل لاپرواہ ہو جائے یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ بین بین کا راستہ ہے، جو اللہ نے حلال کیا ہے اسے حلال رہنے دیا جائے۔ احتیاط اگر انسان کرنا چاہتا ہے یہ اس کا اپنا چوائس ہو سکتا ہے، مگر بہرحال اس کو شریعت کا حکم بنانا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ آخری جو آیت ہے، آیت نمبر 89 اس صفحے کے اوپر، وہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے قسم کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لا یعنی قسموں پر تم سے باس پرس نہیں کرے گا، یعنی ایسے ہی انسان جو روا روی کے اندر قسم کھا لیتا ہے، پسندیدہ تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اوپر سوال نہیں ہوگا۔ ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، مگر جو تم قصدن قسمیں کھاتے ہو ان کے اوپر یقیناً تمہارا مواخذہ کرے گا، یعنی تمہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص وہ قسم توڑ دے تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ رسالہ عملیہ کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر، توضیح المسائل وغیرہ کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں، جہاں پر نظر، قسم اور عہد کے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ نظر یعنی منت، قسم پھر ایک دوسری کیٹیگری بنتی ہے، اور عہد ایک تیسری کیٹیگری بنتی ہے، اور پھر ان کے کفاروں کو بھی وہاں پر تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی جو ہیڈ لائن ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے قسم کے کفارے کے حوالے سے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اگر قصدن کوئی قسم کھائے اور پھر وہ قسم توڑنی پڑ جائے تو پھر اس کا ایک کفارہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ 3 چیزیں کہ یا تو وہ 10 فقیروں کو کھانا کھلائے، اور یا وہ 10 فقیروں کو لباس عطا کرے، یا ایک غلام کو آزاد کرائے۔ اب ظاہر ہے کہ فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک غلام آزاد کروانے والی جو شک ہے وہ اپلیکیبل نہیں رہے گی، تو 2 آپشنز رہیں گے کہ یا 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤ اور یا 10 فقیروں کو لباس پہناؤ، اور اگر یہ پاسبل نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھے جائیں، 3 دن روزے رکھے جائیں تو یہ کفارہ مان لیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک تفصیل یہ اس کی دی گئی یہاں پر کہ جو کھانا کھلایا جائے وہ ایسا ایوریج کھانا ہو کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، کہ یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا جب تم قسموں کو کھاؤ، واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کا خیال رکھو، یعنی اگر کھاؤ تو ان کو پھر پورا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح سے اللہ اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بنو۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔